بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس جیسا کہ آپ اکارڈنگ ٹو بورڈ پہلے 2 اسباق پڑھ چکے ہیں، ہجرت نبوی اور کاہلی کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتا رہی ہوں کہ کاہلی کا جب آپ نے سر سید احمد خان جس کے رائٹر ہیں پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ماخذ میں یہ آئے گا۔ دراصل ان کا یہ سبق کاہلی جو ہے ایک مقالہ ہے جسے انگلش میں تھیسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ پیراگراف کی تشریح کے دوران حوالہ متن میں 4 چیزیں لکھیں گے تو عنوان پہلے آئے گا صنف ادب، مضمون نگاری، پھر اس کے بعد آئے گا عنوان کاہلی، پھر آئے گا مصنف سر سید احمد خان، پھر ماخذ میں آپ لکھیں گے مقالات سر سید حصہ پنجم، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نئے سبق پر۔ نیا سبق جو ہے وہ ہے آرام و سکون۔ آرام و سکون کے رائٹر کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ دراصل سید امتیاز علی تاج کا یہ سبق ایک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں آپ نے وفات پائی۔ ان سے وابستہ یہ صفحہ ہے جس پر مکمل ان کے حوالے سے معلومات ہیں، ان کی وجہ شہرت، ان کی وجہ سے اگر کوئی ادارہ کام آیا ہے وجود میں تو اب تک ہے یا نہیں ہے، یا ان کی تصانیف، سب اس پہ درج ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو بورڈ ہم اسے سکپ کریں گے اور آ جائیں گے سبق کی پڑھائی پر۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کے ہوم ورک میں آپ نے الفاظ معنی اور اس کا مشقی کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں مکالمہ بازی ہے یہ سارا سبق۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح سے معائنہ کر لیا ہے۔ تردد ہوتا ہے فکر، پریشانی، معائنہ ہوتا ہے جائزہ لینا۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان ہوتا ہے تھکان، تھکاوٹ، حرارت ہوتا ہے بخار۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا؟ ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے ہیں۔ یہ اس جملے میں آپ کے لیے ایک نوٹیبل سنٹینس ہے کہ کیا ٹائمنگ ہے اس کے دفتر جانے کی اور آنے کی۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس سبق کو بڑے دلچسپی سے، بڑے انٹرسٹ سے پڑھیں اور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ سنٹینسز آپ کو انڈر لائن جو ہیں نظر آ رہے ہیں، ان سنٹینسز کی بڑی اہمیت ہے۔ اب آ جائیں اس کے مشقی کام پر۔ پہلا سوال دیکھیں، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور بیمار پڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ وقت تندرست ہونے کے لیے نکالنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے دفتر میں اسے گھر سے زیادہ آرام و سکون میسر آ سکتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، اس کے پاس شور و غل نہ مچایا جائے، اسے وقت پر مناسب ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق غذا اور دوا وقت پر دی جائے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں، بہت زیادہ شور و غل یعنی کہ صوتی آلودگی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتی ہے۔ اس سے انسان بہرا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صوتی آلودگی سے بھی بچیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام ضروری ہے۔
ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے ہارمونیم پر گانا بجانے کی وجہ سے ہمسائے کی ہارمونیم پر گانا بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ چکا تھا۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد، یہ دیکھیں یہی گرامر ورک اب آپ کے پیپر کا حصہ ہوگا۔ پہلے آپ یہ چیزیں اردو بی کی کتاب سے یاد کیا کرتے تھے، لیکن اب بورڈ والوں کے مطابق اردو اے کے ہی مشقی کام میں جو درج ہیں وہی آپ کو کرنی ہوگی۔ وقت واحد ہے، اوقات اس کی جمع ہے، ضرورت واحد ہے، ضروریات اس کی جمع ہے، ہدایات جمع ہے، ہدایت اس کی واحد ہے، غذا واحد ہے، غذائیں اس کی جمع ہے، طبیعت واحد ہے، طبع اس کی جمع ہے، ہمسائے جمع ہے اور ہمسایہ اس کا واحد ہے۔ آگے مذکر مؤنث، بیگم کا صاحب، بیوی کا میاں، فقیر کا فقیرنی، ملازم کا ملازمہ، بچہ کا بچی۔ آگے یہ مور امپورٹنٹ سینٹینسز، اس کی درستگی ہے، میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ دونوں میں سے ایک چیز کٹ ہوگی، یا آپ لوٹ کو کٹ کر دیں یا واپس کو، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کا جملہ درست ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی، دوائی نہیں دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، درد جو ہے مذکر ہے، ہو رہا آئے گا، رہی نہیں آئے گا۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے، میز جو ہے مؤنث ہے اس لیے پرانی ہو چکی ہے، آئے گا درستگی کے ٹائم۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا، دیا نہیں دی۔ آگے جی غلط ہیں جملے کے درست ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے، درست ہے۔ شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا، غلط ہے۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، درست ہے۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، درست ہے۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، غلط ہے۔ دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، درست ہے۔ بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، درست ہے۔ غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، غلط ہے بھائی۔ گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، درست ہے۔ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کام، درست ہے۔ آگے جی آگے الفاظ کے اوپر آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، مور امپورٹنٹ MCQs کے لیے، یہ دیکھیں سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت کی۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ میاں نے۔ میاں صاحب کا نام اشفاق۔ ملازم کیا کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے بھی خالی جگہ پر کریں۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمناں، سہ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کے متعلق ضرورت نہیں، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مالا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کر۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں سارا مشقی کام ہم نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے وابستہ کریں گے خلاصہ اور پیراگراف کی تشریح۔ آج کے ہوم ورک میں آپ کے الفاظ معنی ہے اور بک ورک جو آن بک ہے وہ سولو کریں، اور مشقی سوالات جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں وہ بھی، اور خاص الفاظ کے معنی بھی۔ پیٹرن آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے ذہن سے نکل گیا ہے تو سبق ہجرت نبوی کو نکالیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کس پیٹرن سے آپ نے کام کرنا ہے۔ پیٹرن ہر چیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر کیا گیا کام جو ہے بس وہ سمجھے کہ نااہل ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔